الفاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدين فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صلوات بھیجیں محمد وآلہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آخری آیہ کریمہ ہے کل 69 آیتیں ہیں سورہ عنکبوت میں لہذا یہ 69 نمبر کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے بہت مضبوط لہجے میں اور بہت زیادہ زور دے کر اور بہت تاکید کر کے ایک وعدہ کیا ہے تم یہ کام کرو گے تو ہم یہ کریں گے یہ وعدہ ہم مولویوں کا نہیں ہے کہ وعدہ لے کے آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ کی پکڑ میں نہ آ جائے یہ وعدہ مالک کائنات کا ہے اگرچہ اس پر کسی کے لیے کوئی ڈیوٹی فرض نہیں ہے میں بیٹا ہوں میری ڈیوٹی ہے بیٹے کی حیثیت سے میں باپ ہوں میری ڈیوٹی ہے باپ کی حیثیت سے میں پڑوسی ہوں میرے اوپر حق ہے پڑوسی کی حیثیت سے لیکن وہ ہے کہ جس کو کسی سے کچھ ملا نہیں ہے کہ کسی کا اس پر حق ہو مجھ پر میرے باپ کا حق کیوں ہے میرے باپ نے مجھے زندگی سے لے کے ایمان سے گزرتے ہوئے جو ملا ہے سب باپ کے ذریعے ملا ہے پڑوسی کا حق ہے پڑوسی سے مجھے پردہ ملتا ہے یہ جملہ میں نے اسلامی تاریخ کی بنیاد پہ کہا ہے پڑوسی سے پردہ ملتا ہے اس لیے اچھا پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کی کمیوں پر پردہ ڈالے نہ کہ اسے اجاگر کرے اور یہیں پہ جملہ دوسرا وہ بھی روایت کی بنیاد پر کہ اگر کوئی کسی کے گھر کی بات پھیلاتا ہے تو پھر اللہ اس کے گھر پہ پڑے پردے ضرور ہٹاتا ہے تو پڑوسی ہے اس لیے کہ پڑوسی میرے لیے بہت سی نعمتوں کا ذریعہ ہے کھڑا ہوتا ہے وقت پر میرے لیے تو اس کا حق ہے تو جو مجھے دے رہے ہیں ان کا حق مجھ پر ہے اور جن تک مجھ سے کچھ پہنچ رہا ہے میں بیٹا ہوں میں باپ بھی ہوں میں بھائی بھی ہوں میں نے کسی کو پڑھایا بھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں آ کے کچھ دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے آپ نے مجھے 1 گھنٹہ دیا ہے تو یہ 1 گھنٹہ آپ کا مجھ پر حق ہے آپ کا حق بنا کے آپ نے مجھے 1 گھنٹہ دیا ہے میرے اوپر حق بنا کہ میں نے آپ کا 1 گھنٹہ لیا ہے اور میرا حق بھی آپ پہ بنا
کہ میں اپنا 1 گھنٹہ آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ میں سے 2-4 نہ سنیں ٹھیک سے تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے 1 گھنٹے کو 5 لوگوں نے نہیں سنا تو 5 ہی تو ہوئے، لیکن اگر میں نے ممبر سے وہ نہ کہا جو ممبر کا حق ہے، اور وہ کہا جو میرا نام بڑھائے، جو میری شہرت بڑھائے، جو میرے واہ دلائے، تو جتنے 1000 لوگ سن رہے ہیں ان ہزاروں گھنٹوں کا حساب مجھے دے دیں۔ تو اللہ نے کہا ہے ہمارا، تم یہ کرو ہم یہ کریں گے، تم یہ کرو ہم یہ کریں گے۔ تو اللہ کا کسی پر کوئی حق نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو مثلاً تو ہمیں جنت دیں گے۔ نماز پڑھیں گے، زندگی اس کی دی، ہاتھ پیر اس کے دیے، طاقت اس کی دی، سب تو اس کا دیا ہے، تو اسی کے دیے میں سے اسے کچھ واپس کر رہے ہیں، تو ہمارا حق کہاں سے بنا؟ حق تو تب بنتا جب ہمارے پاس کچھ ایسا ہوتا جو اس کا دیا نہیں تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر اللہ کا حق ہے، مگر ہمارا اللہ پر کوئی حق بنتا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ دیتا ہے وہ سب حق نہیں ہے، وہ فضل خدا، اس کا فضل ہے جو میں عنایت کرتا۔ اسی میں سے اس نے کہا ہے تم یہ کرو ہم یہ کریں گے۔ ہمارا معاملہ کچا ہے لیکن اس کا معاملہ کچا نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کریں گے۔ ابھی لفظ جہاد کو لفظ جہادی کے ساتھ بولوں گا ممبر سے، بعد میں طے ہوگا کہ ہمارے لیے جہاد کریں مطلب خالی تلوار لے کے نکل پڑیں گے، بندوق لے کے نکل پڑیں گے، یا جہاد کی قسمیں ہیں اور جہاد کے طریقے ہیں اور جہاد کے ٹھکانے ہیں، یہ بعد میں۔ جو ہمارے لیے 2 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں، ایک جہاد، جہاد کے اصلی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کو اپنی پوری طاقت لگا کے کرنا۔ اب اگر وہ طاقت کسی ایسے کام کے لیے لگ رہی ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے، تو جب یہ طاقت اس کے لیے لگے گی جسے اللہ چاہتا ہے، جیسے میں روزی کمانے نکلوں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں روزی کما کے اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو زندگی کی ضرورتیں پوری کروں۔ اگر میں یہ کرنے نکلا ہوں تو چونکہ جو اللہ چاہتا وہ میں کر رہا ہوں، لہذا میری یہ محنت بھی جہاد ہے۔ آپ کھیتی کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، اگر اس لیے پیش نظر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کو پالنا ہے، تو پھر یہی آپ کی محنت جہاد ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جوان ہاتھ پیروں کا مضبوط جیسے گاؤں کے محنتی لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ میں کچھ پھاوڑا، گدال، کھرپا لیے جا رہا تھا، بہت مضبوط قدم سے، جیسے بڑا پرعزم ہو۔ تو جو ارد گرد بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ارد گرد بیٹھنے والے اپنے قابو میں نہ کر پائیں اور وہ جو ارد گرد بیٹھنے والے اپنے قابو میں کر لیں۔ اصحاب نبی بھی دونوں قسموں کے تھے، ایک قریب آتے تھے ان سے ہم قریب ہوں گے یا اللہ سے قریب ہیں اللہ سے قریب ہوں گے، ایک اس لیے آتے تھے کہ انہیں قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا ہے، تو ہر طرح کے بیٹھتے تھے۔ انہی میں سے ایک کوئی بولا کہ کاش اس کے اندر جو یہ عزم دکھائی دے رہا ہے، جو یہ مضبوط قدم رکھ رہا ہے، جو جس حوصلے سے چل رہا ہے، کاش یہ فی سبیل اللہ ہوتا، اللہ کی راہ میں ہوتا۔ اچھا پھر بات آ گئی، میں اپنے جوانوں کو الحمدللہ اب ہماری ایج کے بوڑھے نپٹ چکے ہیں اور جوان بیٹھے ہیں۔ مجلسیں اس دور سے گزر گئیں جب جوان نہیں ہوتے تھے، صرف بوڑھے ہوتے تھے، اور جب جوان کہیں آ جائیں تو پھر وہ کام آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا علیکم، معصومین نے کہا، لوگوں نے آگے کہا کہ آپ جو بتاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہو، مانتے ہی نہیں۔ اچھا جو پرانی سوکھی لکڑی ہے اسے موڑیے گا تو مڑے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں بزرگوار مجھے دیکھ رہے ہیں کہ تو بھی تو بڈھا ہے، میں بھی بڈھا ہوں، مگر کوشش کرتا ہوں مڑوں، فلیکسیبل بڈھا ہوں۔
ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر نرم لکڑی ہے تو موڑیے مڑ جائے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ آگے شکایت کی، آپ کی باتیں جا کے سناتے، کوئی سنتا ہی نہیں۔ کہا علیکم بالشباب، جوانوں پہ توجہ دو۔ قیمتی جملہ ہے، جتنے قوم کے رہبر اور لیڈر اور عالم اور مولوی اور شاعر جن پر سماج کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں خصوصی توجہ جوان پہ دینا چاہیے۔ روایات میں کچھ ایسے افراد کا تذکرہ ہے کہ جن کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ سدھریں تو سماج سدھرتا ہے، اور یہ بگڑیں تو سماج بگڑتا ہے۔ اس میں علماء سدھریں گے، سماج سدھرے گا۔ علماء بگڑیں گے، سماج بگڑے گا۔ بات سے بات یاد آتی ہے تو میں کہتا چلا جاتا ہوں، امام خمینی علیہ الرحمہ جن کے نظریے انقلاب نے آج پوری دنیا میں وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ ساری دنیا اہل بیت کی طرف متوجہ ہے، اور یک بیک عالمی سطح پر کسی فرزند محمد و علی کا انتظار شروع ہو گیا ہے۔ ان کا ایک جملہ تھا کہ اگر تم کسی بستی سے گزرو اور وہاں یہ دیکھو کہ وہاں کوئی اس وقت نہیں ہے عالم، مگر لوگ اچھے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہاں کوئی باعمل عالم گزرا ہے۔ اچھا، اس پہ آپ خوش نہیں ہیں، اس کے الٹے پہ خوش ہوں گے۔ اگر کہیں سے گزرو اور تمہیں لگے کہ بستی کے لوگ اچھے نہیں، بے دین ہیں، جھگڑالو ہیں، برائیاں ہیں یہاں، تو سمجھ لینا چاہے اس وقت نہ ہو مگر کوئی بے عمل عالم اس بستی میں رہا۔ تو کچھ قسمیں ہیں کہ یہ سدھریں گے تو دنیا سدھرے گی، اور یہ بگڑیں گے تو سماج بگڑے گا۔ علماء سدھریں گے دنیا سدھرے گی، علماء بگڑیں گے تو دنیا بگڑے گی۔ اسی میں ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ سدھریں گے، اگر وہ نام و نمود کے بجائے جو اللہ نے دولت دے کے جو ذمہ داریاں رکھی اسے ادا کریں گے، دنیا سدھرے گی۔ حکام سدھریں گے تو دنیا سدھرے گی، بگڑیں گے دنیا بگڑے گی۔ عبادت گزار سدھریں گے، مسجدوں کو آباد کی، لیکن مسجد سے باہر نکل کے جھگڑالو ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ بگاڑیں گے، یہ سدھریں گے دنیا سدھرے گی۔ لمبی فہرست ہے، اسی میں ہے کہ جب دو کا تذکرہ ایک روایت میں ہے، پاور ان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا جب جوان سدھریں گے تو دنیا سدھرے گی، جب جوان بگڑیں گے تو سماج بگڑے گا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ جب عورتیں سدھریں گی تو دنیا سدھرے گی، اور جب عورتیں بگڑیں گی تو دنیا بگڑے گی۔ اللہ نے، ہاں آپ کی بولے سمجھ کے بولیے گا، پیچھے ہو سکتا ہے آپ کے ریکارڈ، اور یہ سب کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، کیمرے کی نظر میں ہیں، یہ سوچتے ہوئے صلوات بھیج دیے گا۔ اگر پتہ چلا جائے اس نے اس بات پر کہ عورتیں بگڑیں گی تو دنیا بگڑے گی، سدھریں گے، اس کی شادی نہ ہوئی ہوگی، ورنہ اس میں اتنی ہمت نہ ہوتی تعریف کرنے کی۔ عورتوں کے پاس اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، مجلسوں میں آپ سنتے ہیں نتائج حاصل کرنا ہی کام ہے، واقع تو وہی رہیں گے۔ کچھ نیا سنایا یعنی مذہب نہیں سنایا، کچھ نیا سنایا یعنی مذہب نہیں سنایا، 14 صدیوں پرانا سنایا تو مذہب سنایا، مگر اس سے نتائج حاصل کیے وہ آج کے حساب سے ہوں گے۔ انقلاب کے بعد پیام آدمی صاحب، اللہ ان کو صحت دے دے، بہت بزرگ ہو گئے، مفکر، اہل قلم، شاعر۔ ان کا ایک جملہ تھا، کسی نے شاعری میں نظم کیا، مجھے نظم یاد نہیں رہتی، کہ ارے صاحب خمینی صاحب نے 100 سال پیچھے کر دیا۔ سنیے بڑا قیمتی جملہ، خمینی صاحب نے تو 100 سال پیچھے کر دیا۔ تو پیام صاحب نے کہا ابھی تو 100 ہی سال پیچھے کیا ہے، 1400 سال پیچھے لے جانا ہے۔ ان کی تندرستی کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ خندق کی جنگ، عمر لڑنے آیا، مولا علی لڑنے گئے، بہت کچھ ہے اس میں لیکن ان تذکروں کا وقت نہیں ہے، اس کا جو حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے کہا کہ عمر کے لیے تیرے لیے مشہور ہے کہ تو اپنے مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے۔ کہا کہ پہلی بات یہ کہ جنگ اسلام قبول کر لے، دوسری بات یہ کہ نہ لڑ واپس چلا جا،
تیسری بات یہ کہ تو گھوڑے پہ سوار ہے، میں پیدل ہوں، گھوڑے سے اتر کے میرا مقابلہ کر۔ اس نے کہا پہلی بات جو آپ نے کہی کہ اسلام قبول کر لے، تو اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں لڑنے مرنے آیا کیوں ہوتا؟ کہا دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلا جا، تو میں واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ عورتیں تانا دیں گی۔ میں تمسخر اور توہین نہیں کر رہا اپنی بہنوں کو، میں ان کی پاور کو بتا رہا ہوں۔ ان کا پاور یہ ہے کہ عمرو ابن عبد ود کو جیسے پہلوان اور لڑاکو انسان کو میدان جنگ میں روک سکتی ہیں، چاہے اسے پتا ہو کہ میں مارا جاؤں گا۔ اتنی طاقت ان کی زبان میں ہے۔ غلام عسکری اللہ مقامہ کہتے تھے میری بیٹیوں، میری بہنوں، تمہیں اللہ نے اتنی طاقت زبان میں دی ہے کہ جان بچانے کے لیے میدان چھوڑنے کے نہیں، تم میدان میں ڈٹے رہنے پہ روک دیتی ہو باطل کو، کفر کو۔ تو تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اتنا تو کرو، اپنے زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کو اپنی زبان کے ذریعے حق پر ڈٹے رہنے پہ لگاؤ۔ ان میں طاقت ہے، ان میں طاقت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اور صلاحیتیں بہت ہیں۔ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی باتیں بھی ماشاءاللہ سے وہاں سے گفتگو کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی دے۔ نجف میں طالب علم تھے تو ایک مسجد ہے، پتلی سی گلی ہے نجف میں، بازار اس میں مسجد ہے۔ پتلی گلی اتنی ہے کہ بازار میں جو آمد ہو رہا تو اس کی آواز تھوڑی بہت اندر آتی ہے۔ تو ان کے استاد تھے بڑے پرمذاق۔ ایک مرتبہ باہر چند خواتین عراقی زور زور سے باتیں کرتی ہیں، وہ دروازے پہ آ کھڑے ہو کے بڑے زور زور سے باتیں کرنے لگی۔ تو استاد رک گئے۔ جب استاد رک گئے تو لوگوں کا حضور کیا ہوا؟ کہنے دیکھیے اللہ نے عورتوں کو ایک صلاحیت دی ہے جو ہم مردوں کو نہیں دی۔ ہم مرد یا تو ایک وقت میں سن سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں، مگر ان خواتین میں صلاحیت ہے کہ ایک ہی وقت میں سن بھی لیتی ہیں، سمجھ بھی لیتی ہیں، بول بھی لیتی ہیں۔ تو یہ تو ہم سے طاقتور ہیں۔ خدا کے لیے اپنی اس طاقت کو اللہ کی راہ میں لگائیے، بگڑے شوہر کو نمازی بنائیے، بے روزہ دار شوہر کو روزہ دار بنائیے، خمس نہیں نکالتا ہے تو نکلوائیے تاکہ آپ کے گھر میں برکت آئے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، پھر بھی اپنے جوانوں سے کہوں گا کچھ غیرت کرو۔ اگر تمہاری بیوی کے سر پہ چادر نہیں ہے تو چادر لا کے دکھاؤ تاکہ کہہ سکو میں مرد ہوں۔ مردانگی اس کا نام ہے، اللہ کی راہ میں طاقت دکھانے کا نام ہے، کسی کو پچھاڑ کے ذلیل کرنے کا نام مردانگی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بیویوں کو ستانے کا، بیویوں کے ستانے کا، ان پر ظلم کرنے کا بہت بیجا استعمال ہمارے درمیان ہے۔ بہت اب آئی ہے بات سماج کی ہے، کہتا ہوں واجبات میں ہے، تقریباً نب نہیں رہی۔ مذہب کہتا ہے جب کسی صورت نہ نبھے، بزرگ درمیان میں نہ نبھے تو پھر اب فاصلہ اختیار کرو۔ اب نہ حق دیں گے، نہ خرچ دیں گے، نہ ساتھ رہیں گے، مگر لٹکا کے رکھیں گے، اس لیے حق کے طلاق آپ کے ہاتھوں میں۔ ناجائز استعمال ہے، حق آپ کا ہے مگر اس کا بیجا استعمال ہے۔ بیوی بہن سے ملنے نہ جائے، بھائی سے ملنے نہ جائے، ماں باپ سے ملنے نہ جائے۔ اس کا الٹا بھی ہے، بیٹا شادی ہو گئی ماں کو چھوڑے، باپ کو چھوڑے، میکے کا میرے ہو جائے سسرال کا نہ رہے۔ دونوں طرف کے مسائل ہیں، مگر زندگی سیکھنا ہے تو علی فاطمہ سے سیکھو۔ اپنے کو دبا کے دوسرے کو آگے رکھنا ہے، ان کو کچل کے آگے لانا ہے۔ دنیا میں دو گواہیاں ہیں، علی نے کہا میں نے آج تک، میری فاطمہ نے کبھی آج تک مجھ سے ایسی کوئی فرمائش ہی نہیں کی۔ فاطمہ نے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا ہم علی و فاطمہ نہیں ہیں، فرمائش کیجئے مگر جو تمہارے شوہر کے بس کی ہے وہ فرمائش کیجئے۔ اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ جتنا اس کی حیثیت ہے خوشحال رکھے بھی بچوں کو، لیکن فرمائش کیجئے تو اتنی کیجئے۔ مولا علی نے کہا کہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے فرمائش نہیں کی اور میں نے کبھی ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جس سے فاطمہ کو تکلیف اور ناراضگی غصہ آئے۔ نہ فاطمہ نے کہا نہ میں نے کہا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
اب یہ گفتگو ہوئی تو آئی ہے بات، اس لیے ایک چھوٹی سی بات، فضیلت کے تذکرے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. ایک بات اور عرض کروں، آئے تھے ہدایت کے لیے ادھر سے، نبی اور آل نبی آئے تھے ہدایت کے لیے. ہدایت وہی دے سکتا ہے جس کا دلوں پہ قبضہ ہو، جس کا دماغوں پہ قبضہ ہو. لاٹھی ڈنڈے سے نہ محبت کرائی جا سکتی ہے نہ نفرت کرائی جا سکتی ہے. بندوق کی نلی کنپٹی پہ رکھ کے کہا جائے فلاں کو برا کہو تو زبان سے تو کہہ سکتا ہے مگر دل سے نہیں کر سکتا. محبت و نفرت طاقت کے ذریعے نہیں پیدا ہوتے. آئے تھے ہدایت کے لیے. ہدایت وہی دے سکے گا جس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہو. انسان ہے کمال پسند، انسان ہے کمال پسند. علم نہیں اس کے پاس مگر جانتا ہے علم اچھی چیز. سچائی نہیں اس کے پاس مگر جانتا ہے سچائی اچھی چیز. ہاتھ کا کھلا نہیں ہے، سخاوت اس کے پاس نہیں مگر جانتا ہے کہ سخاوت اچھی چیز. ایمانداری اس کے پاس نہیں ہے مگر جانتا ہے کہ ایمانداری اچھی چیز ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ چور پکڑا گیا، سائیکل چور، موٹر سائیکل چور، گاڑی چور. دروغہ جن پٹائی شروع کی، بتا تیرے ساتھ اور کون ہے؟ کہتا رہا سرکار کوئی نہیں، سرکار کوئی نہیں، پٹتا رہا. آخر میں اس نے کہا دروغہ جی آپ اتنا نہ پیٹئے، میرا واقعاً کوئی ساتھی ہے ہی نہیں، کوئی ایماندار ملتا ہی نہیں کہ میں اسے کسے ساتھی بناؤں. نہیں شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے. چور کہہ رہا ہے کہ چوری کا پارٹنر ایماندار ملے تو پارٹنر بناؤں. یعنی اس کو بھی چور ہے مگر ایمانداری کو پسند کرتا ہے. تو اللہ نے اہل بیت کو کمالات سے سجا کے بھیجا. کسی کو علم اچھا لگتا ہے تو کھچ کے جائے گا، کسی کو سخاوت اچھی لگتی تو کھچ کے جائے گا، کسی کو شجاعت و طاقت اچھی لگتی تو کھچ کے جائے گا. اہل بیت کو کمالات سے سجا کے بھیجا تھا. کیوں؟ کمال کھینچے گا. بھیجا ہدایت کے لیے تھا، دے کے فضیلت بھیجا تھا. جملہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ ان کی ہدایت الگ ہے نہ ان کی فضیلت الگ ہے. ان کی ہر فضیلت میں نہ جانے ہدایت کے کتنے پہلو چھپے ہیں اور ان کی ہر ہدایت کے پہلو میں نہ جانے کتنی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. چلیے صلوات ہی بھیج دیئے. ایک اور اس سے صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. عمر کو پتا تھا میرا کہ حشر ہونے والا ہے. اس نے کہا تھا کہ تم اس مکالمے میں سے بھی پہلے کہا تھا کہ تم مجھ سے نہ لڑو، میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو مجھے افسوس ہوگا. تم میرے دوست ابو طالب کے بیٹے ہو. کیا کہا اس نے؟ مجھ سے نہ لڑو، میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو مجھے افسوس ہوگا. تم میرے دوست ابو طالب کے بیٹے ہو. مگر علی نے کیا کہا؟ کوئی مروت نہیں. کہا مگر تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. میرے مولا مروت کر دیجئے. کہا نہیں، یہ دشمن دین ہے. دشمن دین چاہے باپ کا دوست ہو، چاہے دادا کا دوست ہے، کوئی ہو، میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں. اب ایک جملہ قیمتی، دیکھتے ہیں آپ کتنا جاگ رہے ہیں. کہا تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا. اور وہ کہہ رہا تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو مجھے افسوس ہوگا. تم ابو طالب کے بیٹے ہو، تم ابو طالب کے بیٹے ہو. علی کہہ رہے ہیں تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا. تو جب وصی نبی یہ کہے کہ کسی کافر کے مارے جانے پر مجھے افسوس نہ ہوگا تو جو اس وصی کا نبی ہے اگر ابو طالب کے مرنے کے سال کو، پورے سال کو غم کا سال قرار دے تو کیا مطلب ہے؟ کافر کے مرنے پر علی کہیں افسوس نہیں، اور رسول ابو طالب کی موت پر پورے سال کو غم کا سال قرار دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اس ایمان کی منزل پر ہیں کہ جن کا غم ایک سال تک رسول مناتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جہاد سے بات نکلی تھی، اسی میں بات آئی. ایک جوان مضبوط طاقتور جا رہا ہے. کسی نے کہا کاش اس کا یہ عزم و حوصلہ سبیل اللہ میں ہوتا، اللہ کا راستہ. پھر قیمتی بات سنیں. زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں ان میں ایک ہے تنگ دست فقیر، ایک اس سے بھی زیادہ تنگ دست مسکین. اور مسکین کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو مانگنے آ جائے وہ فقیر
اور جو مانگنے نہ آئے اپنی عزت کو بچائے وہ مسکین، اور زیادہ ثواب اس کے دینے پر ہے جو عزت چھپا بچائے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ زکوٰۃ کے 9 مصرف ہیں، ان میں سے ایک ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ آپ دیکھ ڈالیے کہ اسکول بنانا سبیل اللہ، مدرسہ بنانا سبیل اللہ، اسپتال بنانا سبیل اللہ، سڑک بنانا سبیل اللہ، لائٹ لگوانا سبیل اللہ، مومنین کے پانی کا انتظام کرنا سبیل اللہ۔ تو جتنے کام ہیں یہ سب تو بندوں کے ہیں، لائٹ بندوں کے لیے، پانی بندوں کے لیے، سڑک بندوں کے لیے، اسپتال بندوں کے لیے، اسکول بندوں کے لیے، مکتب بندوں کے لیے ہے یہ سبیل اللہ۔ اللہ کہتا ہے کام بندوں کا ہے مگر سمجھو یہ کام میرا کر رہے ہیں، یہ ہے سبیل اللہ۔ کا پھر سبیل اللہ ہوتا تو حضور نے کہا سنو، اس کو بلایا، کہا کیوں کہاں جا رہے؟ کہا کھیتی کرنے، کھجور کے باغ میں تیاری کام کرنے۔ سنیں میرے کسان بھائی جو دھوپ میں روزی کمانے جاتے ہیں، کہاں جا رہے؟ کھیتی کرنے۔ اب حضور نے اس کے بعد جملہ کہا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ کما کے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلائے فہوا فی سبیل اللہ، بیوی بچوں کا خرچہ چلانے کے لیے جا رہا ہے مگر اللہ کی راہ میں، اپنے ماں باپ کو کچھ دے، فہوا فی سبیل اللہ، خرچہ نہ چلائے، بیوی بچوں کی زندگی کی سہولتیں بہتر کرے۔ گرمی شدید ہے، پنکھا ہے تو کولر لگا کے لیے محنت کر کے کمائے تاکہ کولر لگا دے، کولر نہیں کام کر رہا اے سی کے لیے کمائے، زیادہ وقت ڈیوٹی کرے تاکہ اے سی لگوا دے، فہوا فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ فرمایا اگر اس کے لیے بھی نہیں، نہ روزی کمانے کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، آخری جملہ قیمتی ہے بہت، کہا اگر صرف اس لیے کمانے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اپنی عزت بچا کے رکھے اور دست سوال نہ پھیلانا پڑے، تب بھی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر روزی بچوں کے لیے، اگر ماں باپ کے لیے، اگر بہتر کرنے کے لیے، اگر بدنامی سے ذلت سے بچنے کے لیے، یہ سارے کام یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن حدیث کا جملہ القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے بیوی بچوں کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے مشکلیں اٹھائے، دھوپ کی میں کھیتی کرے، گرم دکان میں بیٹھے، ٹھیلا لے کے ٹہلے، جو بھی کرے، اگر جد و جہد کرتا ہے تو یہ روزی کمانے کا جد و جہد جہاد ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو ہماری راہ میں ہمارے لیے جہاد کریں گے ہم ان کو ہدایت کے راستے دکھائیں گے۔ تم بزنس کی نیت یہ رکھو کہ کما کے عزت بچائیں گے، کما کے بیوی بچوں کی خدمت کریں گے، اور اس سے آگے بڑھ گئے کہ کمائیں گے تو مسجد امام باڑے میں لگائیں گے تو بہت آگے چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہم تمہیں راستے دیں گے، بزنس نہیں چلتا، ہم تمہارے دل میں ڈالیں گے کیسے بزنس کرو، کیا کرو کہ تم یہ کام کر سکو۔ اب سب گنا کے حضور نے کہا کہ لیکن اگر ایک جگہ کمانے کی ہے جو اللہ کی راہ میں نہیں، کہا اگر یہ کما کے بڑا آدمی بن کے دوسرے غریبوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے فہوا فی سبیل الشیطان، تو اب یہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلا ہے، یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ جب تک اپنی عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی راہ ہے، جب دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے وہ تو شیطان کی راہ میں ہے۔ زبان اپنی حفاظت کے لیے چلے اللہ کی راہ میں، زبان دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے چلے شیطان کی راہ میں، قلم اپنی حفاظت کے لیے چلے اللہ کی راہ میں، قلم دوسرے کو ذلت کے لیے چلے اللہ کی راہ، شیطان کی راہ میں۔ پیسہ لگے ہم بچ کے رہیں، پیسہ لگے دوسرا جیل چلا جائے، یہ اللہ کی راہ ہے، یہ شیطان کی راہ ہے۔ دیکھتے جاؤ اللہ کی ملی نعمتیں کدھر جا رہی ہیں۔ اگر عزتیں بچانے کے لیے، اگر زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لگ رہی ہیں، کام آ رہی ہیں دوسرے کی، تو اللہ کی راہ میں ہیں۔ اگر کسی کو ذلیل کرنے، کسی سے بدلہ لینے، کسی سے انتقام لینے کے لیے، پولیس سے تعلقات ہیں پھنسوا دیا، جج سے رشتے ہیں غلط فیصلہ کروا دیا، تو یہ جتنی طاقت ہے یہ اللہ کی راہ میں نہیں شیطان کی راہ میں لگ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
اب سنیے جب بات آتی گئی ہے ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہیں روزی کماتے اپنی اپنی حیثیت کے اندر روزی کمانے. اچھا ایک بات اور کہہ دوں, ایسے سنانے والے آپ کو کم ملیں گے, اور آپ بھی ایک بار بلا کہ جب تک بھول نہیں جائیں گے دوبارہ نہیں بلائیں گے. اچھا نماز کی حد میرے آگے لگی ہوئی ہے, اس سے آگے نہیں جائے گا, لیکن میں مجلس پڑھتے ہوئے گھبراتا بھی ہوں اور نہیں بھی گھبراتا ہوں. ایک جگہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, تو مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی ہے, غزل 10 11 12 شعر کی ہوتی ہے. ایک صاحب آ گئے غزل بروزن مثنوی لے کے. یہ شعراء بیٹھے ہیں جانتے ہیں مثنوی کیا ہوتی ہے, ہزاروں شعر جلدوں کی جلدیں. مثنوی بہت لمبی نظم ہوتی ہے, 10 شعر 20 شعر 30 شعر, بانی تنظیم مولانا صلی اللہ علیہ لطیفہ ہے, اور آواز بھی تانسین کی. لمبا قصیدہ غزل اور آواز تانسین کی. مجمع میں پیچھے, اب یہاں تو خواتین بیٹھی ڈر ہی نہیں, مجمع میں پیچھے میرا جیسا ایک تگڑا آدمی لٹھ لیے بیٹھا تھا, اٹھ کے کھڑا ہوا. یہ شاعر تجربے کار تھے, اناڑی نہیں تھے. کہ لے سرکار بیٹھئے, بس آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. اچھا ایک بات چپ کے سن لیجئے, جب یہ شاعر کہے آخری شعر تو زحمت تمام, تو دھوکے میں نہ یہ گا بھی ایک شعر اور بنامے مقطع سنائیں گے. البتہ تب سنائیں گے جب خود کہہ کے لائے ہوں. نہیں آپ نے خود قدر نہیں کی. مقطع تب سنائیں گے جب خود کہہ کے لائے ہوں, کہلا کے لائے ہوں گے. دوسرے کا پڑھیں گے تو نہیں, چاہے پورا کلام کسی اور کا پڑھیں نہیں بتائیں گے. آپ بتائیں کہ کس کا کلام پڑھ رہا ہوں. بتانے سے آپ کی تعریف کم نہیں ہوگی. ابھی میں نے بعض نقطے غلام اصغر اللہ مقامہ کے پڑھے, واہ واہ آپ نے مجھے کی. اور پھر اصلی بات یہ ہے واہ واہ سبحان اللہ میرے آپ کے ہاتھ پہ نہیں. مولا علی کہتے ہیں کم من ثناء جمیل لسہلا لہ نشرتہ, کتنی اچھی اچھی تعریفیں ہیں جس کا میں اہل نہیں ہوں مگر میرے نام سے تو نے منسوب کر دیا. ابھی انہوں نے فرمایا بہت بڑا کام بڑا تدبیر المکاتب ہے, مگر تدبیر المکاتب صفی حیدر کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے. غلام عسکری اور ان کی ٹیم اور ان کی ذہنی تربیت کیے ہوئے ایک بڑی فوج کی خدمتوں کا نتیجہ ہے. ایک ٹیم ورک ہے, انفرادی ورک نہیں. کام میرے ساتھیوں کا جو گمنام ہے, اور تعریف میری, لہذا تعریف نہیں ہونا چاہیے. اور اگر مولوی کوئی خطیب کہے بس 2 جملے اور زحمت تمام, تو دھوکے میں نہ آئیے گا. آپ کو نہیں پتا یہ 2 جملے کتنے صفحوں پہ پھیلے ہوئے ہیں, کتنے کلومیٹر لمبے ہیں. خیر تو اس نے کہا کہ بس آخری شعر زحمت تمام, تو اس نے ہاتھ جوڑے. دیہاتی تھا مگر مہذب, اور اب دیہاتی ہی زیادہ مہذب ہے. شہر کا مزاج دوسروں کا مذاق اڑانا بنا ہوا ہے, دیہات کا مزاج عزت دینا. اب شہر بھی بدل رہے ہیں, دیہات آ کے شہروں کی اس کمی کو دور کر رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں, کچھ شہر میں آ کے بگڑ بھی رہے ہیں. خیر اس نے ہاتھ جوڑے, کہا سرکار آپ پڑھیے, آپ ہیں مہمان, میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ میزبان کون ہے جس نے آپ کو بلایا ہے. تو میں تو پڑھوں گا نڈر, اس لیے کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے, بعد میں میرے میزبان کو مرزا شفیق صاحب کو ڈھونڈیں گے, انہوں نے بلایا چلو ان کو پکڑو, ایسے کو بلایا کیوں ہے. چلیے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب اس سے ہلکی صلوات بھیج سکتے ہو, وہ بھی کوشش کر ڈالیے. صلوات کے اپنے فائدے, ایک لوتی دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی وہ صلوات. آپ کشتی میں بیٹھے ہوں اور بارش ہو تو کشتی کے اندر والے کو ملے گی کہ نہیں چھینٹیں, پوری بارش ملے گی. اور باہر کھڑے دریا میں کشتی, یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ کیا کشتی ہے. تو جو وہاں آئے گا وہ یہاں آئے گا. اہل بیت کی کنارے کھڑے ہو کے تعریف کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا, اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کے جو انہیں ملے گا اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں ملنے والا ہے. دعائیں نزول رحمت ہے, اور وہاں رد نہیں, جب انہیں ملے گا ہمیں بھی چھینٹیں ملیں گی. صلوات کے اپنے فائدے ہیں, لیکن بآواز بلند صلوات ہمارے معاشرے کی ذرا سے پانی منگوا لیتے ہیں گلاس.
ہماری ایک بیماری ہے منافقت. ہم سمجھتے ہیں منافق رسول اللہ کے دور میں تھے، ہر دور میں. میرے دل میں کچھ، بس ایک آدمی اہتمام میں لگا رہے، پورا مجمع پانی پلانے پہ نہ لگے. ایک بیماری منافقت. منافقت کا مطلب دل میں کچھ زبان پہ کچھ، دل میں کچھ زبان پہ کچھ. ہمارے معاشرے کی ایک بیماری ہے، یہاں پہ توجہ رکھیں، بات ضائع نہ ہو، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. منافقت، دل میں کچھ زبان پر کچھ، منہ پہ سبحان اللہ بڑی اچھی مجلس پڑی اور پیچھے جا کیا بور کیا یار، کس نے بلا لیا تھا اس بڈھے کو. اب یہ نفاق نہیں، یہ ایمان ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے. لیکن باوعد بلند صلوات، روایت میں ہے کہ باوعد بلند صلوات کی وجہ سے دل کا نفاق صاف ہوتا ہے. اب تو بھیجے صلوات مل جل کے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات کمانے کی آ رہی ہے، کمانا سب اللہ کی راہ میں سوائے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. امام صادق کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے میرے پاس خوب سونا چاندی ہوں، خوب درہم و دینار ہوں، اس زمانے کی دولت کا میرے پاس بھیڑ بکریاں ہوں، باغ ہوں، کھجور ہوں. تو کہ میں دنیا کی محبت میں تو نہیں پڑ گیا ہوں. میں ہوتا تو کہتا یار دنیا کی ہر بات تم چاہتے تمہیں مل جائے، اور پھر آئے بھولے بن کے دنیا کی محبت میں تو نہیں پڑ گیا ہوں. مگر امام میں اور عام انسان میں جو فرق ہے ان میں ایک یہی ہے کہ یہ بتاؤ تم یہ سب چاہتے کیوں ہو. دیکھیں نیتوں پہ ہے سب کچھ، کام وہی. ایک طرف نیت بگاڑے تو اتنی کہ حب الدنیا بن جائے. اور ایک جملہ پھر سنیے، سید سجاد کی دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، اس کا ایک جملہ ہے جو سحر کے وقت پڑھنا چاہیے، اور نہیں پڑھی آج تک تو پڑھیے، قسطوں میں پڑھیے. پڑھنے میں مجھے بھی 40 منٹ لگتے ہیں، آپ کو 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، مگر ترجمے کے ساتھ دھیرے دھیرے پڑھیے. دعاؤں میں جتنا سیکھنے کو آپ کو ملے گا کہیں نہیں ملنے والا. مگر افسوس کہ ہم ذخیرے تالوں میں رکھے ہیں اور گڑھی ہوئی مناجاتیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں. مجھے معلوم بہت تلخ جملہ کہا، اگر مجھے کسی انسان کی بنائی دعا پڑھنا چاہے نظم کی شکل میں ہو تو میں خود کیوں نہ بناؤں دعا جو میری ضرورت ہے، وہ کیا جانے مجھے کیا چاہیے. یہ ملتجیاں اور مناجاتیں یہ معصوم کی نہیں ہیں. معصوم وہ بھی مانگتا ہے جو میں مانگ نہیں سکتا، مجھے آتا ہی نہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے. مناجاتیں پڑھنا ہے تو سید سجاد کی 15 مناجاتیں ہیں. شعراء کرام سے میں نے گزارش کی ہے اور ترجمہ ہو رہا ہے، ان کو منظوم کر لیجئے، ان کو پڑھیے. وہ مانگیں گے جو ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مگر اب ہم خزانے ہمارے رکھے ہیں. صحیفہ کاملہ طاق پہ رکھا ہے، قرآن طاق پہ ہے، نہج البلاغہ طاق پہ ہے، معصومین کی دعائیں طاق پہ ہیں، مفاتیح الجنان تھوڑی سے ہاتھوں میں آئی ہے، اور ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ والا چلہ، وہ والی دعا، وہ والا تعویذ، وہ والا عمل معصومین کی چھوڑ کے نیم ملاؤں کے چکر میں نہ آئے میری بہنیں. آج کل 2 چیزیں بے حساب معصومین کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر. ایک ہے دعا اور ایک ہے دوا. انسان کی کمزوریاں جانتے ہیں تاجر. دوا چاہیے، کامیاب نہ ہو تو دعا چاہیے. تربیت ٹھیک سے کی نہیں، 18 سال کا بگڑیل بچہ بن گیا. اب آتے ہیں لے کے مولانا کوئی دعا بتا دیجئے یہ سدھر جائے. دعا بغیر کوشش کے کامیاب نہیں ہوتی. پہلے سدھارنے کوشش کیجئے پھر دعا کرائیے. تو دوا اور دعا 2 ضرورتیں ہیں. دعا ناکام، فیل تو دوا. سوشل میڈیا پہ آفت آئی ہے، طب الرضا، طب النبی، طب الصادق. میں بہت تلخ باتیں کرتا ہوں مگر حقائق ہیں. سب روایتیں ضعیف ہیں. جس کو پیاز بیچنا ہوئی اس نے پیاز کی روایت گڑھ لی کہ جو بکا کی پیاز اکا میں کھائے اس پہ جنت واجب. اکا سے لائے تھے پیاز بیچتے، مکہ میں بکی نہیں. ابو ہریرہ کی کسی نسل سے کہہ دیا، اس نے گڑھ دیا. 1 لاکھ درہم آڑھتی کا پیاز بک گئی. تو اس طرح کے گڑھنے والے، اپنی حکومت طب چلانے والے
نسخے معصومین کے نام سے آتے ہیں. معصومین کے نام سے آپ احترام میں آنکھیں مون کے قبول نہ کر لیں. ہماری معتبر ترین کتابوں میں کافی سے لے کے بہار الانوار تک معصومین کے نام پر گڑی ہوئی یا دانا دشمنوں کی روایتیں موجود ہیں یا نادان دوستوں کی روایتیں موجود ہیں. اور یہ کارخانہ خلیفہ ثانی کے دور میں کھلا تھا جب یہودی مسلمان بن کے اندر آئے تھے اور یہودیت کے سارے گڑھے ہوئے قصے انہوں نے اسلامی روایت کی شکل میں معصومین کے نام منسوب کر دیے تھے. تو معصوم کا نام دیکھ کے آپ کسی چیز کو قبول نہ کر لیں، نہ دعا نہ دوا جو سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو آنکھیں مون کے اسے قبول نہ کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ عمل کر لو قبول کر کے اور بعد میں پچھتاؤ کہ تو بڑی غلط خبر تھی، میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کہتا ہے قرآن کہتا ہے فاسق یعنی جو عادل نہیں ہے اس کی بات پہ بھروسہ کر کے کچھ نہ مان لینا. تو سوشل میڈیا میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ نام فرضی ہے کہ اصلی ہے، یہ کون ہے. لہذا خدا کے لیے سوشل میڈیا سے کچھ اٹھا کے اس کو قبول نہ کیجئے، نہ دعا والی روایت نہ دوا والی روایت. پھر واپس آتا ہوں. آدمی کہا میں دنیا چاہتا ہوں، میں سونا چاندی بھیڑ بکری کھجور باغ درہم دینار، کہیں حب الدنیا تو نہیں. ابو حمزہ صومالی کا جملہ سنانا چاہتا تھا. ہم سب جس دولت سے مالا مال ہے اور ناز کرتے ہیں اس کا نام ہے محبت محمد و آل محمد علیہ السلام. مگر جتنی قیمتی چیز اتنا خطرہ زیادہ. آپ کی چپلیں نہیں ہوں تو چوری ہو جاتی، پھٹی پرانی ہو تو نہیں ہوتی. گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے تو سونا چاندی لوٹا جاتا ہے. پرانے پھٹے جھاڑو پوچھن نہیں چھیلے جاتے. آپ کے پاس جو کچھ ہے ان نعمتوں میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ آپ ہم جانتے ہیں. مال سے، شہرت سے، خاندان سے، ہر چیز سے قیمتی چیز کا نام ہے محمد و آل محمد کی محبت. ان کی محبت سب سے قیمتی ہے. دشمن جو ہماری طاق میں لگا ہے وہ ہمارے پاس کیا چھیننے آئے گا؟ دولت چھیننے نہیں آئے گا، اولاد چھیننے نہیں آئے گا، نام چھیننے نہیں آئے گا. آئے گا ایمان چھیننے کے لیے، آئے گا محبت و محمد آل محمد علیہ السلام کے چھیننے کے لیے. اور یہ وہ چیزیں نہیں جو ہمیشہ ٹکی رہیں، آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں. ایمان آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، محبت آتی بھی ہے جاتی بھی ہے. اب اہل بیت کی محبت ہمیں چاہیے تو اس کے دل میں آنے کی شرط کیا ہے؟ صحیفہ کاملہ دعا ابو حمزہ صومالی میں امام سجاد نے فرمایا الہی اخرج حب الدنیا من قبلی فی قلبی وجمع بینی و بین المصطفیٰ و آلہ خیرت خلقک. اے میرے پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. دنیا ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، گھر کی محبت کا شکار نہ ہو. گاڑی ضرورت ہے، گاڑی کی محبت کا شکار نہ ہو. ضرورت اور ہے، محبت اور ہے. پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. پہلی دعا کیا؟ دنیا کی محبت نکال دے. پھر کیا؟ وجمع بینی و بین الصلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وہ شفق جو شفیق بھی ہیں، صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد پر. نہیں قیمتی بات ہے، ضائع نہ ہونے پائے. دل سے میری دنیا کی محبت، نام کمانے کی، شہرت کی، اقتدار کی، پیسے کی، اولاد کی، سب محبتیں نکال دے. وجمع بینی و بین المصطفیٰ، نام نہیں لیا، مصطفیٰ تیرا جو چنا بندہ ہے اس کے وآلہ اور ان کی آل خیرت خلقک جو سب کے سب تیری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں اور چنے ہیں. پیغمبر چنے، ان کی آل بھی چنی. ان کی اور میرے درمیان ان کے ساتھ مجھے جوڑ دے، جمع کر دے، ایک جگہ کر دے. پھر ترجمہ متوجہ کرتا ہوں. دنیا کی محبت نکال، محمد و آل محمد کے ساتھ لا. یعنی جب تک دنیا کی محبت دل میں ہے ان کی محبت نہیں آ سکتی ہے. پہلے دنیا کی محبت نکالو تب ان کی محبت جگہ بنا پائے گی.
محبت تو میں دولت مال سونا چاندی سب چاہیے، کہیں دنیا کی محبت تو دل میں نہیں آ گئی؟ تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں چاہیے کیوں؟ میں نے کہا نا کہ نیتوں پہ ہے، کھانا کھلا رہے ہیں ہزاروں کو، یہاں دیگیں چڑھی ہیں، مگر دیگیں کیوں چڑھی ہیں؟ نام کمانے کے لیے، گیا بیکار۔ دیگیں کو چڑھی، آدمی یہاں آئے زیارت کے لیے اطمینان سے زیارت کرے، کھانے پینے کے لیے زحمت اٹھانا نہ پڑے، ثواب ہی ثواب۔ دونوں نیتیں۔ تو امام نے کہا بتا سونا چاندی درہم دینار یہ سب کیوں چاہیے؟ کہا مجھے اس لیے چاہیے، توجہ دیجئے گا، مجھے دولت اس لیے چاہیے کہ میں اس سے حج کروں، دولت اس لیے چاہیے کہ میں اس سے زیارت کروں، دولت اس لیے چاہیے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد کروں، دولت اس لیے چاہیے کہ میں زندگی میں اپنے گھر والوں کی زندگی میں آرام پیدا کروں۔ تو امام نے فرمایا یہ تیرے دل میں دنیا کی محبت نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ تو فکر آخرت تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ والذین جاہدوا فینا، میں نے جہاد سے بات شروع کی تھی، ایک ہی قسم بتا سکا کہ جہاد کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنے نفس سے لڑیں اور اپنے ماحول سے لڑیں، آپ بے دینی سے لڑیں، آپ جہالت سے لڑیں، آپ غربت سے لڑیں، آپ بیماری سے لڑیں، آپ بگڑتے ماحول سے لڑیں، اس میں اپنی طاقت لگائیں، زبان، قلم، پیسہ، تعلقات، رشتہ داریاں، جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو لگاتے چلے جائیں، آپ کی کوششیں جہاد بنتی چلی جائیں گی۔ جہاد تلوار کا محتاج نہیں ہے، ہر جگہ تلوار سے، بندوق سے، اسلحے سے نہیں ہوتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پہ روکے دیتا ہوں، وقت نماز شاید ہو چکا ہے، لیکن اول وقت نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر فضیلت کے اندر جماعت سے پڑھی جائے۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی تھیں، یا آپ ایک حرم میں آئے ہیں، مولا سے منسوب ایک ٹھکانے پہ آئے ہیں، اس کا احترام دلوں میں ہے، تو پھر اس احترام کی کیفیت کو برقرار رکھیے۔ یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، خدا کے لیے یہاں میلے کی کیفیت نہ پیدا ہو، میلے کی کیفیت نہ پیدا ہو، اسے کاروبار نہ بنایا جائے۔ یہاں دکاندار بھی آئے تو اس لیے کہ میں ٹھگوں گا نہیں، مومن ہے، مومن کی ضرورتوں کو کم قیمت پہ پورا کروں گا۔ تھوڑا کماؤ گے نیت نیتی سے، اللہ کہیں اور سے دے کے رہے گا۔ وہ کہتا ہے مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کی راہ میں لگاؤ تو تمہیں اچھا بدل دے کے رہے گا۔ یہاں کم کماؤ گے کہیں سے زیادہ کما لو گے۔ میری بہنیں بیٹیاں الحمدللہ، اب وہ میں پہلے بھی آیا ہوں، مردوں عورتوں میں مکس گیدرنگ تھی، اب الحمدللہ بہت کنٹرول، اور میں منہ پہ کچھ نہیں کہتا، لیکن میں کئی برس کے بعد آیا ہوں، جتنا اچھا انتظام اس بار پایا اس سے پہلے کبھی نہیں پایا۔ میں بطور خطیب و ذاکر کہہ رہا ہوں، بلائے ہوئے مہمان، میں ان کا بلایا ہوں، آپ ان کے بلائے ہیں، نہیں جملہ نہیں پہنچا، میں میزبان کا بلایا ہوں، آپ مولا کے بلائے ہیں، تو مولا کے بلائے ہیں تو ان کے دسترخوان پہ ہیں، لہذا ہر لمحے خیال رہے علی کا مہمان ہوں، علی کا مہمان ہوں، تو کوئی ایسا نہ ہو جو میرے میزبان کو تکلیف ہو، میلے کا ماحول نہ بنے۔ اول وقت نماز ہو، جماعت ہو تو اس وقت دعائیں نہ ہوں، اس وقت مناجاتیں نہ پڑھی جائیں، اب ہوتا نہیں جاتا لیکن میں یہاں دیکھ چکا ہے، ٹھیک وقت مغرب مناجی مناجات جو بھی ملتجی، اور میری بہنیں اب خاص کر کے سنیں، لکھنؤ میں بچپن سے رہا ہوں، اپنے گاؤں بھی دیکھا ہے، مردوں میں تو ایک بحث بلا وجہ کھڑی ہو گئی کہ نماز افضل کے عزاداری وغیرہ، لیکن عام طور پر مجلسیں نماز وقت نہیں ہوتی، لیکن نوچندی جمعرات کے خواتین کی ماتم کی آواز ٹھیک نماز مغرب کے وقت سنائی دیتی، ٹھیک اسی وقت سنائی دیتی، یہ شعور ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، ایک ہے بے دینی سے لڑنا، آپ قدر کریں گے، شاید سن بھی چکے ہوں، قطعے میں کہہ بھی چکے ہوں، ایک ہے بے دینی سے لڑنا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، داڑھی مونڈتا ہے، چادر نہیں پہنتی، ایک ہے بے شعور دینداری سے لڑنا، جو بے دین نہیں ہوتا اسے دشمن بے شعور دیندار بناتا ہے، نماز پڑھے گا مگر دکھانے کے لیے گیا، کار خیر کرے گا مگر واجب چھوڑ کے مستحب کرے گا، بے شعور دینداری ہے، خمس نہیں نکالے گا نیاز کرے گا، بے شعور دینداری ہے، حج نہیں کرے گا زیارت کو جائے گا، بے شعور دینداری ہے، نماز وقت دعائیں پڑھے گا، بے شعور دینداری ہے۔ آپ کو دو جنگیں لڑنا ہے، بے دینی سے بھی لڑنا ہے، بے شعور دینداری سے بھی لڑنا ہے۔
یہ نجف ہند کہلاتا ہے، نجف علم کا مرکز، نجف بصیرت کا مرکز، نجف شعور کا مرکز، نجف اجتہاد کا مرکز، نجف فقہ کا مرکز. اسے نجف ہند کا لقب دیا ہے میرا استاد مولانا شاکر صاحب مرحوم نے، جہاں تک مجھے معلوم ہے. تو اسے آپ علم کا مرکز بنائیے، اسے معرفت کا مرکز بنائیے، اسے عبادت کا مرکز بنائیے، اسے اخوت کا مرکز بنائیے، اسے ایثار کا مرکز بنائیے. نجف ہند پہ آنکھیں مون کے کوئی سوچے تو اسے وہ نجف محسوس ہو جائے. عراق والا ہے وہ یہاں دکھائی دے، تعلیم یہاں دکھائی دے، عبادت یہاں دکھائی دے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ یہاں دکھائی دے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. بس یہیں پہ رکتا ہوں. میں نے مسئلہ شرعی بتایا. وقت نماز اول وقت کی، یعنی نماز کا وقت آنے کے 2 4 10 منٹ 12 منٹ بعد تک، جس کو آغا سیستانی نے ہمارے لیے مشخص بھی کر دیا ہے کہ نماز جمعہ اول وقت ہو، یعنی 8 10 منٹ کے اندر اندر ہو جائے. چلیے 10 منٹ 12 منٹ جو ہم سمجھتے ہیں. اول وقت پڑھنے کی تاکید، نہ پڑھ سکے اور اگر وقت فضیلت میں جماعت ہونے والی، کبھی کبھی مولوی صاحب لیٹ ہو جاتے ہیں مغرب میں، کچھ مومنین ہیں فوراً تنقید کر، ارے مولوی ہی وقت کی پابندی نہ کریں گے دوسرے کیسے کریں گے؟ یہ مولوی آپ ہی نے تو پالا تھا اپنے گھر میں، آپ نے وقت کی پابندی کی ہوتی ہے مجلس میں آنے میں، اس نے دیکھا ہوتا ہمیں وقت پہ آنا ہے. جب آپ نہیں آتے وہ بھی نہیں آتا. پالا تو آپ ہی کا ہے، گڑھا تو آپ نے تھا، ہم تو خالی تراشنے لائے تھے. تو تراش کے بھی اندر والا تو وہی رہے گا جو آپ نے گڑھا ہے، وہ تو میں نہیں گڑھوں گا. خیر بہت باتیں ہیں. اول وقت نماز کی سخت تاکید ہے، لیکن اگر اول وقت چھوڑ کے وقت فضیلت میں جماعت ملتی ہے، اول وقت 8 10 منٹ، وقت فضیلت آج کل گرمیوں مثلا 1.5 گھنٹہ. اب آپ اول وقت نہیں پڑھ سکے، میں نے بھی نہیں پڑھا، تو جماعت پڑھیں گے. تو اول وقت فرادہ چھوڑ کے جماعت کے ساتھ وقت فضیلت میں پڑھنے کو ترجیح دی جائے گی. مولوی لیٹ ہو گیا، رکے رہیے، 5 7 منٹ کے اندر آ جائے، جماعت سے پڑھیے. اب میں بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. یہ بھی جہاد ہے. رہبر شہید علی اللہ مقامہ، میں نے سوچا وہی تھا. انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، جہاد تبیین، یعنی حق اور باطل کی پہچان بتانے کی مہم، شعور جگانے کی مہم، سچ اور جھوٹ کی نقاب کشائی کی مہم. سخت ضرورت ہے اس نقاب کشائی کی. میڈیا گودی میڈیا خالی انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں ہے. اسرائیل کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ سب جھوٹ پھیلا رہے ہیں. آپ جوان آگے لائیں، صحیح خبریں لوگوں تک پہنچائیں. موجودہ رہبر کے لیے نہ جانے کیا کیا لغویات ہیں، دونوں پیر کٹے، ہاتھ کٹا ہے، سب فضولیات ہیں. حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں. دین کے بارے میں بہت جھوٹی باتیں ہیں، سچی بات دین تک پہنچائیں. جو کر سکتا ہے وہ جہاد یہ کرے. یہ جہاد تبیین ہے. کوئی قلم سے کرے، کوئی زبان سے کرے، کوئی سوشل میڈیا پہ کرے، کوئی آرٹ بنا کے کرے، کوئی اینیمیشن کے ذریعے کرے، کوئی ڈائریکشن کے ذریعے کرے، کوئی فلم میں ایکٹنگ کر کے کرے. سچائی پیش کرنے کی مہم چلائیے. اس وقت ہم سب پہ جہاد واجب ہے. نقاب کشائی کا جہاد، بیان کرنے کا جہاد، باطل کو اس کو آئینہ دکھانے کا جہاد. اول وقت نماز گزر گیا. میں یہیں پہ ختم کروں گا. کربلا کے میدان میں جنگ چل رہی ہے. کربلا کے میدان میں جنگ چل رہی ہے. سورج زوال کے قریب پہنچا ہے، زوال نہیں ہوا. ابو ثمامہ سیداوی آئے، اے نواسہ پیغمبر، اے فرزند رسول، آخری نماز پڑھنا ہے. زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لے. سر اٹھایا. ہاں ابو ثمامہ، اول وقت ہو گیا، نماز پڑھی جائے گی. کیا کر رہے ہیں حسین؟ کیا روکا کیا کرنے کے لیے؟ مصائب بھی یہیں پڑھوں گا، لیکن ایک فکری سوال ہے. کیا کر رہے ہیں حسین؟ ایک صلوات پہ جواب. ٹھیک ہے، ہو گیا. حسین اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جہاد چل رہا ہے نا. جہاد کس عبادت کا نام ہے؟ روایت ہے کہ ہر نیکی کے بعد نیکی، ہر نیکی کے بعد نیکی، ہر نیکی کے بعد نیکی. لیکن جہاد آخری نیکی، اس سے اوپر کی کوئی نیکی نہیں. آخری نیکی جہاد. اس لیے کہ اس سے نیکی میں پہلے یا وقت دیا تھا، یا پیسہ دیا تھا، یا طاقت دی تھی، یا علم دیا تھا. اب جہاد اس کا نام ہے جس میں جان دے دی. اب اس کے آگے کیا دے گا؟ تو جہاد آخری نیکی ہے. مگر جو آخری نیکی ہے اس سے بھی قیمتی کیا ہے؟ حسین نے کہا ان سے کہو نماز کے لیے جنگ روک دیں. انہوں نے جنگ نہیں روکی، حملہ جاری رکھا. 2 حصوں میں لشکر تقسیم ہوا. آدھا لڑے، آدھا مقابلہ کرے. اذان شروع ہو گئے، میں فوراً روکتا ہوں. ادھر
حسین نے کہا جنگ روکو. جہاد جیسی عظیم عبادت کو اول وقت نماز کے لیے روکا گیا ہے. نماز کے لیے نہیں، اول وقت نماز کے لیے روکا گیا ہے. تو میرے عزیزو، اگر اول وقت نماز کے لیے جہاد جیسی عظیم عبادت روکی جا سکتی ہے تو کربلا کے تذکروں کے لیے جو مجلس، جو ماتم، جو جلوس نکل رہے ہیں، انہیں اگر ہم اول وقت نماز کے لیے روک کے نماز پڑھیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہوگی، یہ حسین کی سیرت پہ عمل ہوگا. جب جہاد کو روک سکتے ہیں نماز کے اول وقت کے لیے، نماز کے لیے نہیں، نماز کے اول وقت کے لیے، تو پھر ہم کیوں نہیں روک سکتے؟ میں اختتام کرتا ہوں. حسین کھڑے ہوئے نماز کے لیے، دو مجاہد آگے کھڑے ہو گئے، سعید و زہیر. ساری تیر ہزاروں کمانے، ایک لخت جگر فاطمہ پہلے ہی زخموں میں ڈوبا ہوا. زہیر اور سعید کھڑے ہو گئے، دو ہاتھ ہیں، ایک میں تلوار، ایک میں ڈھال، ہزاروں سنسناتے ہوئے تیر. کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، کچھ کو تلواروں پہ کاٹا. مگر کہاں ہزاروں تیر ہیں، کہاں دو سینے ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو بازو ہیں. گردنوں پہ روکا، سینوں پہ روکا، پیشانیوں پہ روکا، چہرے پہ روکا. خون بہ رہا ہے، 3 دن کی آپاس ہے، خون بہتا چلا جا رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، پیر کانپ رہے ہیں. حسین نے ایک رکعت پڑھی، حسین نے دوسری رکعت پڑھی. دل میں دعا ہے معبود، تشہد میں آ گئے، معبود تھوڑی اور طاقت دے دے. معبود سلام پہ آ گئے، تھوڑی اور طاقت دے دے. ادھر حسین نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. ادھر سعید تیورا کے گرے، حسین نے سر اٹھا کے آگوش میں رکھا. آقا حق ادا ہو گیا. کہاں میرے لابئی، میرے معاون، میرے نصیر و ناصر، تو نے حق ادا کر دیا. دنیا میں آنے والا سعید گیا تو حسین کی آگوش میں سر تھا. مگر یہی حسین جب صد آخر میں تھا عصر کے ہنگام، پشت پہ ظالم سوار ہے، سوکھے گلے پر پشت کی جانب سے کن خنجر تیز دھار سے ایک بار میں رکت جاتی ہے سامنے کی. 70 بار وہ تلوار چلائی گئی. حسین ذبح ہوتے رہے، پہلو سے ماں کی آواز رہی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعو. میرے بچے ذبح کیا تھا، ذبح کر دیا تھا، مگر کم از کم پیاسا نہ ذبح کیا ہوتا. قربان اس ماں پر جس نے اپنے گود کے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دین کے لیے ذبح ہونے دیا. قربان حسین پر کہ جس کے سوکھے خلے پر خنجر چل رہا تھا. بہن وہاں سے پکار رہی تھی، جاؤ بہن خیمے میں چلے جاؤ. قربان اس زینب پر جس نے حسین کہ گلے پہ چھری دیکھی، مگر امام نے کہا خیمے میں جاؤ، تو دل پہ صبر کا پتھر رکھ کے خیمے میں چلی گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اذان ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے؟ بس میں ایک دعا کرتا ہوں پروردگار، ہم سب کی ایک دعا ہے. تیرا ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک ملک اکیلا ہے، اور اس کے ساتھ 3 کمزور ملک ہیں، یمن ہے، لبنان ہے، عراق ہے. پروردگار ایران کو کامیابی عنایت فرما، دشمنوں کو شکست فاش عنایت فرما. ذلت شروع ہو گئی، ان کو ذلیل و پس کر کے شکست قبول کرنے پہ مجبور فرما. آپس میں ٹکرا کے جو شروع ہو گیا، اسرائیل و امریکہ کے صدر آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو ذلیل کر اور ان کی حفاظت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون